کلاس 7 اردو اسٹوڈنٹ، آج ہم لوگ چیپٹر 2 کی ریڈنگ کریں گے۔ حضرت آدم اور حوا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اسی نے دنیا اور اس میں موجود ہر شے بنائی ہے۔ آئیے آج آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس طرح تخلیق کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں آدم کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لو اور اس میں اپنی روح پھونک دو تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جس کو میں نے خود بنایا، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کا طوق ڈال کر اسے اپنے دربار سے نکال دیا، مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ کو اپنے حکم عدولی پر ہرگز گوارا نہیں اور نہ اس کو غرور اور گھمنڈ پسند ہے۔ میں برتر ہوں اور وہ کمتر ہے، سب انسان برابر کے ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ابلیس یعنی شیطان اسی دن سے آدم کو انسان کا دشمن ہو گیا۔ چنانچہ ابلیس کو نکال دیا گیا اور آدم کو وہاں جنت میں آباد کر دیا گیا۔ حضرت آدم لمبے عرصے تک جنت میں تنہا رہے۔ ایک بار سوئے اور جب وہ جاگے تو دیکھا ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ جواب ملا، عورت ہوں۔ آدم نے پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ سفینہ موسیٰ یعنی توریت میں بتایا گیا ہے، حضرت حوا کو اللہ نے آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ ان کا نام حوا رکھا تھا۔ پیج نمبر 9 میں آئیے۔ پھر خدا نے حوا کو آدم علیہ السلام کی بیوی بنا دیا۔ حضرت آدم کی تنہائی دور ہو گئی۔ دونوں ہنسی خوشی اور آرام کے ساتھ جنت میں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ وہ جنت کے میوے پھل کھاتے تھے، وہاں انہیں پیشاب پیخانے کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ جنت میں ایک درخت تھا۔ اللہ نے ان دونوں کو آدم اور حوا سے اس درخت کا پھل کھانے کو منع فرما دیا تھا۔ ایک دن شیطان نے دونوں کو بہکا دیا اور دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد ان کے بدن پر برہنہ نظر آنے لگے اور وہ اپنے بدن پر درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ تب اللہ نے کہا، کیا میں نے تجھے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ نے کہا، اب تمہارے لیے زمین پر ٹھکانہ کر دیا گیا ہے، اسی میں تمہارا جینا اور مرنا ہوگا۔ حضرت آدم اور حوا برسوں تک دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، رو رو کر اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ آخر ایک دن خدا نے تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور دونوں کی خطا معاف کر دی گئی۔ ایک بار پھر دونوں کو ملا دیا گیا۔ دونوں خوشی خوشی دنیا میں رہنے لگے۔ ان دونوں میں سے بہت سی اولادیں، بیٹے بیٹیاں دونوں پیدا ہوئیں، جن سے اور اولادیں ہوئیں۔ اس طرح دنیا میں آدم کی نسل نوح انساں بڑھتی گئی۔ اللہ نے انسانوں کو نصیحت کرنے کے لیے، برائیوں سے دور رہنے اور اچھے کام کرنے کی باتیں بتانے کے لیے، نیک راستے پہ چلنے کی تعلیم دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنی اولاد کو نیک راستے پر چلنے کی تعلیم دی، اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کو کہا۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہی ہیں۔ غور کریں، وہ بھی ہم سبھی انسانوں کے باپ ہیں۔ اسی طرح حضرت حوا ہم سب کی ماں ہیں۔ ہمیں ان کے بتائے ہوئے نیک راستوں پہ چلنا چاہیے۔